وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پاک اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پیش کیا ہے، جس کے تحت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے قرآن کریم کی عزت و عظمت کو، فضیلت اور فوقیت کو اور بلندی اور رفاعت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں میں اتار دیتے تو تم دیکھ لیتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: تم میں سے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے بڑا، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ فوقیت والا، سب سے زیادہ رحم والا، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ محترم دوستو، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اکرموا حملة القرآن فمن اکرمہ اکرمہ اللہ ومن اہانہ اہانہ اللہ۔ کہ حفاظ کرام کی عزت کرو، جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، جس نے حافظ قرآن کی بعزتی کی ان نے اللہ کی بعزتی کی، کیونکہ اصل حافظ قرآن تو اللہ پاک ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے اور اللہ پاک نے خود اس کو اپنے بندوں پہ نازل فرمایا اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ہدایت اور قرآن کریم کو یہ شرف بخشا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے خود اس کو پڑھا، سورہ طہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کری تو فرشتوں نے کہا کتنی مبارک ہے وہ قوم جس پر یہ قرآن اترے گا، کتنی مبارک ہے وہ زبانیں جو اس کو پڑھیں گی، کتنی مبارک ہے وہ سینے جو اسے اپنے اندر محفوظ کریں گی۔ بزرگ اور دوستو، حافظ قرآن اور حامل قرآن کی تعریف اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور مبارک زبان سے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینہ من مرجان له 70 ألف باب من ذهب وفضة لحامل القرآن۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اس پر ایک مرجان شہر ہے جس میں سونے چاندی کے 70,000 دروازے ہیں، وہ حافظ قرآن کے لیے ہیں۔ جب فرشتے اس حافظ قرآن کو اس محل میں بٹھائیں گے تو پہلا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 70,000 فرشتے آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور 70,000 ہدیے پیش کریں گے۔ دوسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 1,40,000 فرشتے آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور 1,40,000 ہدیے پیش کریں گے۔ تیسرا دروازہ کھلے گا، اس میں سے 2,80,000 فرشتے آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام دیا ہے اور 2,80,000 ہدیے پیش کیے ہیں۔ پھر چوتھا دروازہ کھلے گا، پھر اس سے دگنے، پھر پانچواں دروازہ کھلے گا، پھر اس سے دگنے، پھر چھٹا دروازہ کھلے گا۔ بالآخر یہ ہے کہ 70,000 دروازے سارے کھلیں گے، فرشتے آئیں گے، عرب اور ہدیہ لے کر آئیں گے۔ یہ
اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. لکھنا نہیں آتا تو میرے دوست قرآن پڑھا کر. لکھنا نہیں آتا